کیا اب انہوں نے اپنا معبود بدل لیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی کتاب کو بدل لیا ہے؟ کیا یہ جو اہل عرب ہیں کیا انہوں نے اپنے دھرم کو تبدیل کر لیا ہے؟ انہوں نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا ہے؟ میرے عزیزو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل عرب کو فضیلت عطا فرمائی. اللہ نے اہل عرب کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے. ایک تو دیکھیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے، ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر، اللہ نے اپنے آخری نبی، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب والوں میں ہی بھیجا، اہل عرب میں بھیجا. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن آؤ میرے عزیزو، جتنے اللہ رب العزت نے ان کو مراتب عطا فرمائے تھے، جتنے انعامات عطا فرمائے تھے، یہ میرے عزیزو اتنے ہی زیادہ اللہ رب العزت کے ناشکرے بن چکے ہیں. اہل عرب جو ہے نا میرے عزیزو، یہ اتنے ہی زیادہ نافرمان بن چکے ہیں. آج آپ دیکھو کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے نا، تو یہ اہل عرب آپ کو بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. سب کی امیدیں کس پر ہوتی ہیں کہ یار یہ عرب جتنے بھی ہیں یہ بولیں گے، یہ کویت والے یا میرے عزیزو یہ سعودی عربیہ والے جو عرب امارات میں آتے ہیں، یہ لوگ کچھ بات بولیں گے، یہ کچھ کہیں گے، یہ پریشر بنائیں گے جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. لیکن آؤ میرے عزیزو، یہ بولتے نہیں ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج انہوں نے اپنے معبود بدل لیے ہیں، آج انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے. اللہ نے میرے عزیزو اہل عرب کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے. اور یہ کون تھے میرے عزیزو؟ یہ بکریاں چرانے والے لوگ تھے، یہ اونٹوں کو چرانے والے لوگ تھے. آج ان کو جو دولت ملی ہے، آج ان کو جو عزت ملی ہے، آج ان کو میرے عزیزو جو مقام و مرتبے ملے ہیں، آج ان کے پاس میں دنیا کے سارے آسائش و آرام کے سامان فراہم ہے، آج ان کے پاس میں سب کچھ موجود ہے. تو یہ ان کا کچھ نہیں ہے میرے عزیزو، یہ سب صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اللہ نے جو انہیں دولت سے نوازا ہے. آج آپ دیکھیں عرب والوں پہ سب کچھ ہے، یعنی جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں وہ چیز آپ کو ایک بار نہیں ملے گی، لیکن آپ کو عرب میں وہ چیز مل جائے گی. آج دنیا کی ساری آسائش و آرام کی چیزیں ان کے پاس میں ہے. تو ان کے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی ان کے پاس میں، تو انہوں نے رب کو بھلا دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا. اب انہیں شریعت سے کوئی مطلب نہیں، انہیں میرے عزیزو کوئی مطلب نہیں ہے دین و اسلام سے. بس یہ اپنی عیاشی میں مست ہے، ان کو لڑکیاں دے کر کے خرید لیا جاتا ہے. آج یہودیوں کا قبضہ اہل عرب پر ہے. آج جتنے بھی میرے عزیزو دشمن اسلام ہیں ان سب کا قبضہ اہل عرب پہ ہے، ان سب نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے. آج آپ دیکھیں کیسے استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فلسطین کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے گئے میرے عزیزو، وہاں کے مسلمانوں پر کیا نہیں ہوا. لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ شہید ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں. ملک شام کا یہ معاملہ ہے. آج آپ دیکھیں جہاں پر بھی مسلمانوں کے خلاف میرے عزیزو آواز اٹھائی جاتی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. آج یہ لوگ بولتے ہوئے نظر نہیں آتے، آج یہ ایک بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں پرائم منسٹر آف انڈیا وہاں پہنچے تو ایک کوئی دو شخص ہیں جو عربی ہیں، انہوں نے رامائن کو عربی میں لکھا ہے، عربی زبان میں لکھا ہے. اب آپ دیکھیں وہ لوگ کہاں گئے، وہ مولوی ملا جو ان کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ہر بات میں شرک اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جو ہر بات میں شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. اگر کوئی سنی بھولا بالا مسلمان میرے عزیزو اللہ کے ولیوں کے مزار پر جا کر کے حاضری دیتا ہے، وہاں جا کر کے میرے عزیزو فاتحہ خوانی کرتا ہے، تو ان کو شرک اور بدعت کے فتوے یاد آتے ہیں. ان کو میرے عزیزو وہ ان کے عربوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ جو مولوی عالم ہیں، جو عربوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، میرے عزیزو وہ ہر بات پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. لیکن اب وہ کہاں گئے میرے عزیزو؟ آپ انہیں یہ بات دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ کیا وہ اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں پھوٹ چکی ہے؟ کیا انہیں اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اب انہوں نے اپنا معبود بدل لیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی کتاب کو بدل لیا ہے؟ کیا یہ جو اہل عرب ہیں کیا انہوں نے اپنے دھرم کو تبدیل کر لیا ہے؟ انہوں نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا ہے؟ بات حقیقت ہے میرے عزیزو، جب مال و دولت آ جایا کرتا ہے نا میرے عزیزو تو انسان پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، دین سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور میرے عزیزو وہ دینداری سے بالکل دور ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنی عیاشیوں میں ٹائم کو گزارتا ہے میرے عزیزو. وہ سوچتا ہے میرے پاس میں دولت ہے تو بس اب میں ہی سب کچھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، میرے آگے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اب میں ہی سب کچھ ہوں، میں
جو چاہوں کر سکتا ہوں. اب یہ دھرم کا جو معاملہ ہے, یہ دین کی جو باتیں کرنے والے ہیں نا, یہ تو مولوی ملاؤں کا کام ہے. اب ہمارے پاس میں پیسہ ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس میں دولت ہے تو ہم میرے عزیزو کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. آپ اکثر دیکھنا ایسے لوگوں کو کہ جن کے پاس میں پہلے دولت نہیں تھی, ان کے پاس میں مال نہیں تھا, اللہ نے ان کو مال کی فراوانی عطا فرمائی, اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا میرے عزیزو, تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ دین سے دوری بنا لی, دین سے دور ہو گئے میرے عزیزو, دینداری سے دور ہو گئے. اور وہ لوگ میرے عزیزو پھر دنیا کے تمام حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہی کہانی عرب والوں کی بھی ہے میرے عزیزو. ان کے پاس میں کچھ نہیں تھا تو یہ دین کے زیادہ قریب تھے, دین سے جڑے ہوئے تھے. آج ان کے پاس میں دنیا کی دولتیں ہیں, آج دنیا کی مہنگی گاڑیاں ان کے پاس میں, دنیا کی مہنگی بلڈنگز ان کے پاس میں, دنیا کے سارے ساز و سامان ان کے پاس میں ہے. ان کو سب کچھ میرے عزیزو میرے رب نے عطا فرمایا اپنے حبیب کے صدقے میں, تو انہوں نے میرے عزیزو ان کے دشمنوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی ہے.